آپ دیکھیں نا، یہی تو میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو حضرت امام بخاری کی لکھی ہوئی بخاری کے اوپر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے، کچھ لوگ جو ان کے سمجھ میں آتا ہے وہ بات بھی کرتے، کچھ لوگ آتے ہیں جو صرف بخاری کے حوالے اور دلائل لے کر آتے. اور افسوس کی بات یہ ہے، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ سے جن کی پٹری نہیں کھاتی ہے. امام اعظم سے پٹری نہیں کھا رہی ہے. پٹری نہیں کھا رہی مطلب، یہ اپنی زبان میں بول رہے ہیں، پٹری نہیں کھا رہی مطلب ان کی باتیں ہمارے بھیجے میں نہیں گھس رہی. امام اعظم کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور بات دلیل کے طور پر امام بخاری کے لے کر آئے ہوتے ہیں. اب آپ سچ یہ بتاؤ کہ امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ کی آپ لائف اٹھا کر دیکھیں اور ان کے آپ یہ اٹھا کر دیکھیں کہ ان کی تاریخ ہے کیا. امام اعظم ابو حنیفہ 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. کتنے میں؟ سن 70 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے. بعض نے لکھا ہے سن 60 میں، بعض نے لکھا ہے 70 میں، بعض نے لکھا ہے 80 میں. مشہور قول کون سا ہے؟ 70. جمہور کے نزدیک 80 میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے. 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے وصال کے 50 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے. اب آپ ذرا غور کریں کہ امام اعظم کا زمانہ کون سا ہے اور امام بخاری کا دور کون سا ہے. اچھا، کچھ لوگ امام اعظم کو اور امام بخاری کو اپوزٹ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اپوزٹ لا کے کھڑا کرتے ہیں نا کہ یہ امام اعظم کا مسئلہ ہے، یہ امام بخاری کی حدیث ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ امام اعظم کے مسئلے کے بالکل خلاف یہ بخاری کے اندر لکھی ہوئی حدیث ہے. کوئی 20 رکعت تراویح پر بات کرنے کو آتا ہے، کوئی رفع الیدین پہ بات کرتا ہے، کوئی طلاق کے مسئلے پر آ کے بات کرتا ہے اور امام اعظم کے خلاف لا کر حضرت امام بخاری کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے جو امام بخاری نے لکھی ہے. 8 رکعت تراویح پڑھنا ثابت بخاری میں لکھا ہے اور امام اعظم 20 کے قائل تھے. اب ہمیں یہ بتاؤ کہ امام بخاری نے جو حدیث لکھی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بخاری کے اندر جو صحیح حدیثیں لکھی ہیں وہی صحیح ہیں. یہ بخار چڑھا ہوا ہے ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کم علمی کی وجہ سے کہ جو بخاری میں لکھی ہیں وہی صحیح حدیثیں ہیں، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. امام بخاری کو تقریباً 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے حضرت امام بخاری اور بخاری کے اندر 7,000 کچھ احادیث کو نقل کیا ہے. اور امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو جتنی صحیح احادیث بخاری کے اندر لکھی ہے نا، جتنی صحیح احادیث بخاری کے اندر تحریر کی ہے، لکھی ہے، اس لکھنے میں زیادہ درجہ ان حدیث کا ہے اور زیادہ لمبی فہرست ان حدیث کی ہے جو صحیح حدیثیں میں نے نہیں لکھی. یہ خود امام بخاری فرما رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یعنی آپ صحیح حدیث کہہ کے یعنی بخاری صحیح ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی صحیح ہے ہی نہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں نا. اکثریت بخاری کے اندر صحیح حدیث کی ہے، لیکن بخاری لکھنے والے خود حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ جتنی میں نے صحیح حدیث بخاری میں لکھی تو جتنی لکھی ہیں ان کی تعداد کم ہے، لیکن جتنی صحیح احادیث میں نے نہیں لکھی ہے ان کی تعداد زیادہ ہے. بھائی 6 لاکھ حدیثیں یاد ہے امام بخاری کو، اس میں سے لکھ کتنی رہے؟ ٹوٹل 7,000 کچھ حدیث. تو ظاہر سی بات ہے 6 لاکھ حدیث میں کیا، اگر آپ 7,000 صحیح حدیث مان لیں، بخاری میں جتنی حدیث ہے سب سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. مطلب یہ سمجھتے ہیں، وہ ٹوپی یہ پہنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور فلاں کتاب کے اندر، موطا امام مالک کے اندر، موطا امام محمد کے اندر فلاں حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ ایک عام بندہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ وہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح ہونا یا نہ صحیح ہونا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ وہ حدیث غلط ہے. کسی حدیث کا صحیح ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ جو دوسری حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس پہ دلالت نہیں کرتا ہے. بلکہ صحیح تو ایک مقام ہے، حدیث صحیح کا ایک صحیح ایک درجہ ہے. جیسے حدیث حسن ہوتی ہے، حسن غیر ہی ہوتی ہے، حسن لذات ہی ہوتی ہے، اسی طرح سے حدیث کی ہزاروں کیٹیگریز ہیں نا، ان میں سے جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے وہ صحیح ہے.
لیکن عام بندہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے. بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ حدیث صحیح وہ نہیں ہوگی جو حدیث موضوع ہو، یعنی جو من گھڑت روایات ہو نا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی کہ وہ گڑھی ہوئی ہے. تو یہ ٹوپی پہنا رہے ہوتے ہیں، درجے کا فرق سمجھ کے وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب دوسری دلیل میں آپ کو یہاں پر ایک اور دے دوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلی حدیث لکھی ہے، وہ حدیث کون سی لکھی؟ امام بخاری نے جس پہلی حدیث کو نقل کیا ہے، درج کیا ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اس میں آپ جائیے اور جا کر جو حدیث کی عبارت ہوتی ہے نا، اس عبارت سے اوپر جو سند ہوتی ہے اس کو جا کر پڑھیے آپ. متن تو بعد میں آتا ہے نا، حدیث کا جو متن ہوتا ہے، متن اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں. اور ان الفاظ سے پہلے، متن سے پہلے جو سند ہوتی ہے، جس سند سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث کس کیٹیگری کی ہے، اس میں جو ایک شخص سر فہرست آتا ہے، یعنی بخاری کے اندر پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اس پہلی حدیث کی جو سند ہے، اس سند میں سر فہرست آنے والا شخص جس کا نام حمیدی ہے. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے سنا حضرت حمیدی سے. اب آپ یہ جانتے ہیں حمیدی کون ہے؟ حضرت حمیدی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. یعنی کہ حضرت امام بخاری جو ہے نا، امام بخاری کے استاد کون ہے؟ امام بخاری کے استاد کا نام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. یعنی اس لحاظ سے اگر میں یہ کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ حضرت امام بخاری پوتے ہیں، شاگرد ہیں، یعنی کہ شاگردی میں پوتے کا درجہ ہے حضرت امام بخاری کا امام اعظم کے لیے. دادا استاد ہے امام اعظم. اب لوگ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ اچھا، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ امام بخاری نے جس حدیث کو بخاری کے اندر لکھا، تو امام بخاری اس حدیث کو زیادہ بہتر اور اچھی طرح سے سمجھتے اور جانتے ہیں، یا اس صدی میں آ کر آپ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد زیادہ اچھی طرح سے، بہتر طرح سے سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ حضرت امام بخاری نے جو حدیث لکھی ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. جتنا بہتر آپ نہیں سمجھ سکتے. تو آپ نے جب تراویح کا مسئلہ آیا تو حضرت امام اعظم کو حضرت امام بخاری کے اپوزٹ لا کے کھڑا کر دیا کہ امام اعظم تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، جبکہ بخاری کے اندر جو روایت ہے وہ 8 رکعت تراویح ثابت ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس نے یہ بات لکھی ہے کہ جس میں 8 رکعت تراویح کا ثبوت دیا ہے، جن کتابوں میں بھی سیاستہ کے اندر، ذرا آپ ان کو دیکھیں جا کے اور ان کو پڑھیں جا کے، پرسنل جا کے آپ ان کا مطالعہ کریں کہ وہ خود رمضان میں کتنی رکعت تراویح پڑھتے تھے. یعنی آپ کو تو انہوں نے لکھنے کو تو لکھ دیا 8 رکعت، لیکن وہ خود جو پڑھ رہے ہیں وہ خود امام اعظم کو فالو کر کے 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں. یعنی آپ نے لا کر تو اپوزٹ کھڑا کر دیا، لیکن ان کا عمل آپ نے نہیں دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ائمہ کے پاس جو احادیث آئیں، جس سند کے ساتھ آئی، انہوں نے بس اسی سند کے ساتھ حدیث لکھ کر امت کے حوالے کر دیا کہ بس یہ اب امت جا کر سمجھے. اور امت میں بھی اگر بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہو، بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہو، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. یعنی حدیث متفق علیہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اس پر دونوں ائمہ کا اتفاق ہے. لیکن اس کے آگے کے بھی ایک اصول سن لیں کہ جو حفاظ حدیث ہوا کرتے ہیں نا، حفاظ حدیث یعنی کہ حدیث کے حافظ اور اس میں جرح و تعدیل کرنے والے اور حدیث کی کیٹاگری کو بنانے والے، حدیث کی کیٹاگری سمجھ کے امت کو سمجھانے والے، جن کو حفاظ حدیث کہا جاتا ہے، اگر وہ حفاظ اس حدیث پر کلام کر دیں جو متفق علیہ حدیث ہو، تو اس حدیث سے زیادہ وہ حفاظ کا قول دلیل بنتا ہے، وہ حفاظ کا قول دلیل بنے گا. اور جو تراویح کی بات ہے نا، اس میں بھی آپ اصول سمجھ لیں کہ اگر کوئی متفق علیہ حدیث ہو، بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، یعنی کہ متفق علیہ حدیث ہے،
لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل جو عمل تواتر سے ثابت ہے، تواتر کے ساتھ ایک عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. تواتر کے ساتھ عمل کس کو کہتے ہیں؟ تواتر عمل کس کو عمل کو کہا جاتا ہے؟ عمل تواتر اس عمل کو کہتے ہیں کہ مثلا جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا، پھر ان کو فالو کرتے ہوئے جو کبار تابعین تھے انہوں نے بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا، کرتے رہے، پھر اسلاف، صحابہ، تابعین، کبار تابعین، اور پھر وہاں سے لے کر یہاں تک ہم تک جو عمل پہنچا ہے اور جس پر اجماع امت ہے. یہ نہیں، اجماع امت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ چار جولا اکٹھا ہو جائے، نہیں، جس پہ بڑے بڑے کبار تابعین اور علماء کا اتفاق ہو وہ اجماع امت بنتا ہے. اجماع امت سے مراد یہ نہیں کہ اگر چند لونڈے یا غنڈے آ کر جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے وہ آ کر اس پر کھڑے ہو جائیں کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، وہ عمل اجماعی امت نہیں بنتا ہے. وہ قول، وہ دلیل اجماع امت والی نہیں کہلائی جائے گی، بلکہ جس پہ مضبوط علماء کرام، اور وہ علماء کرام جن کے قرآن تعریف کر رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جن میں آپ نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر چلا تو ہم نے دعا نماز میں، نماز سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، آدھی آدھی بانٹ دی گئی ہے، یعنی آدھا حصہ سورہ فاتحہ کا میرے لیے، آدھا حصہ میرے بندے کے لیے. تو آپ جب اس میں یہ کہہ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو یہاں پر اللہ نے یہیں پر بس نہیں کیا، یہیں پہ آپ کو نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ صراط مستقیم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہک جائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے، ہر انسان خود کو صراط مستقیم پہ سمجھ رہا ہے نا. ہر انسان دنیا کے اندر جتنے فرقے ہیں اور جتنے فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ خود کو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھتا ہے، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے. خود کو سمجھ رہا ہے کہ بس ہم وہ ناجی فرقے سے، باقی سب جہنمی ہیں. تو وہ خود کو صراط مستقیم پہ سمجھ رہا ہے نا کہ میں صراط مستقیم پہ چل رہا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہی نہیں، بلکہ پہلے حکم دیا کہ مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. پھر خود جواب دیا صراط الذین انعمت علیہم، وہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ وہ ان کی ایک پہچان بتائی، ایک علامت بتائی، وہ کون لوگ ہیں صراط مستقیم والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ دیکھو، ایک قرآن کی تفسیر کا جو سب سے پہلا اصول ہے نا، وہ اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، کیونکہ متکلم سے اچھی بات کوئی دوسرا بندہ نہیں سمجھا سکتا. بھائی کوئی بات تم نے کہی، آپ نے کوئی بات کہی اور ایسے ہی بات کہہ دی، ادھوری بات کہی، یا آپ اپنے انداز میں اپنے حساب سے کسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی یا بتائی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی بات کو جتنی اچھی طرح سے ایکسپلین کر لیں گے، کیا میں آپ کی بات کو اتنی اچھی طرح سے ایکسپلین کر پاؤں گا؟ بالکل نہیں. کیونکہ انسان کی جو اپنی بات ہوتی ہے، اپنا کام ہوتا ہے، ان کا چوڑی کا کام ہے. اب یہ جو چوڑی کے کام کو جتنی اچھی طرح سے اپنے کام کو ایکسپلین کر لیں گے، اپنی بات کو اپنے انداز میں سمجھا لیں گے، اس انداز میں ہم ان کو یا کسی کو نہیں سمجھا سکتے. تو قرآن کی تفسیر کا جو پہلا اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. اب قرآن کی تفسیر قرآن سے کیسے ہوگی؟ کیونکہ متکلم سے زیادہ اچھی طرح سے اپنی بات کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. متکلم اس کو کہتے ہیں جس کا کلام ہو. تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب ہم نے پوچھا کہ اے اللہ آخر وہ لوگ ہیں کون جن پر تو نے انعام کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، غالباً سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کو پر انعام کیا جو شہداء ہیں، صالحین ہیں، متقی ہیں، انبیاء علیہ السلام. ان کے راستے پر اگر چلو گے تو تمہیں صراط مستقیم ملے گا. اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آپ اسلاف کے ہونے کا اور اسلاف پہ بھروسہ کرنے کا دعویٰ بھی بڑا تگڑا کرتے، اور جب بات آتی ہے 20 رکعت تراویح پہ تو فوراً پیٹ پھیر کر آپ سب سے پہلے نکل پڑتے ہیں.
فوراً چلے آتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارے سامنے حدیث ہے. پھر یہ اسلاف جن پر آپ پوری سال جن پر آپ زور دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف نے کیا، ہمارے اسلاف نے کیا، ہمارے، بڑی عجیب بات ہے، آپ 50 سال جو آپ کے باپ دادا اسلاف ہیں، یہ آپ کے باپ دادا ہیں، آپ پوری سال ان کو اپنا ذمہ دار اور اپنا گائیڈر اور اپنا رہنما مان کر پوری سال چلاتے ہیں، اور جب جیسے ہی رمضان آتا ہے اور جب واقعی حقیقی اسلاف کو ماننے کی بات آتی ہے کہ 14 صدی کے جو علماء اور مفتیان کرام اور فقہاء اور محدثین مجتہدین کو ہم مانیں، جب ان اسلاف کو ماننے کی بات آتی ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو آپ فوراً دامن جھاڑ کے نکل لیتے ہیں اور آپ کو امام بخاری کی حدیث یاد آتی ہے. جب 20 رکعت تراویح پہ بات آتی ہے تو آپ سب کو بھول جاتے ہیں. تو یہ کسی کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، اس دور میں فالو کیا جا رہا ہے صرف اپنے آپ کو، صرف اپنے مائنڈ کو، صرف اپنے دماغ کو. جو ہم نے کہا بس وہ سچ ہے.